بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتح بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کی نصیحت کے لیے موت کافی ہے، کفا بالموت واعظا۔ ہم سب کی نصیحت کے لیے موت کا سن لینا، کسی کی موت کی خبر سن لینا، یہی ہماری عبرت کے لیے کافی ہے۔ نہ زیادہ تقریر کی ضرورت ہے، نہ زیادہ وعظ اور بیان کی ضرورت ہے۔ کسی کی خبر سن لی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نصیحت کی چیز ہے۔ لیکن آج ہم ایسے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے دل پر ذرہ برابر بھی اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، میت کو ہم لوگ نہلاتے ہیں، نہلانے کے بعد کفن پہناتے ہیں، پھر کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جاتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، پھر دفن کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج ہمارا بھائی ایک گیا ہے، آج ہمارا ایک دوست گیا ہے، آج ہمارا ایک ساتھی گیا ہے، کل ہماری بھی باری آ سکتی ہے۔ تو چلو میرے دوستوں، موت کی تیاری کریں۔ اللہ ہم سب کو موت کی فکر کرنے کی اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت مومن کا تحفہ ہے۔ جو حقیقی معنوں میں مومن ہوتا ہے نا، وہ موت سے بھاگتا نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے، اپنے آپ میں ناز کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بلایا ہے، اللہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ فلسطین کے بچوں کو دیکھو، باپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھائے ہوئے، ذرہ برابر ان کے چہرے پر موت کا خوف نہیں ہے۔ یہی تو مومن ہے، یہی تو مومن کا تحفہ ہے۔ اللہ ہمارا بھی ایمان ایسا مضبوط کر دے اور ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، موت ہر جاندار کے لیے ایک ایسا خطرناک اور بھیانک لفظ ہے کہ جس سے ہر انسان بھاگتا ہے۔ موت کا تذکرہ کرنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ کسی محفل میں، کسی مجلس میں موت کا تذکرہ چل رہا ہو، موت کی بات ہو رہی ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی اور ٹاپک چھیڑو، ابھی تو بہت ٹینشن میں ہو، موت کا تذکرہ کر رہے ہو۔ موت کا تذکرہ کرنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ موت جو حقیقت ٹھہری، مگر کون ہے جو اس حقیقت سے آنکھیں ملا سکے؟ کس میں جرأت ہے کہ جو اس لفظ کو سنے اور اس کے بدن میں جھرجھری اور کپ کپی طاری نہ ہو؟ موت سے ہر انسان بھاگتا ہے۔ موت کو اپنے پاس آنا انسان بالکل بھی پسند نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود بھی موت آتی ہے۔ کبھی دبے پاؤں آ جاتی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، کبھی اعلان کرتی ہوئی آتی ہے۔ موت کا تلخ جام سب کو پینا ہے، خواہ پینا گوارا کرے انسان یا نہ گوارا کرے، سب کو پینا ہے۔ موت کے سنگلاخ وادی سے سب کو گزرنا ہے، موت سب کو آنی ہے۔ کوئی تیاری کرے یا نہ کرے، موت تو سب کو آنی ہے۔ موت تو سب کے پاس آتی ہے، شاہ ہو یا گدا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، ضعیف و ناتواں اور کمزور ہو یا قوی طاقتور مرد ہو یا عورت ہو، پاگل ہو یا عاقل ہو، شہر کا باسی ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، محلوں میں زندگی گزارنے والا ہو یا گھاس پھوس کی جھونپڑی میں رہنے والا ہو، موت تو سب کو آئے گی۔ موت کا سب پر یکساں حکم چلتا ہے، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم لوگ بھاگتے ہو وہ تم کو ضرور پکڑ لے گی، اور پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والی ہے، پھر تم کو تمہارے کیے ہوئے سب کام بتا دے گی۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس فرمان میں یہ پیغام ہے کہ انسان موت کو یاد کر کے دنیاوی لذتوں اور خواہشاتوں سے کنارہ کش ہو جائے تاکہ خدا تعالی کی بارگاہ میں اور بارگاہ ربوبیت میں اسے مقبولیت حاصل ہو۔ موت کو یاد کرنے والا شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہاری طرح جانور بھی موت کو جان لیتے تو ان میں کوئی موٹا جانور تم کو کھانے کو نہ ملتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، کسی کا حشر شہید کے ساتھ بھی ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، جو شخص موت کو دن میں 20 مرتبہ کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس فضیلت کا سبب یہ ہے میرے بھائی کہ موت کی یاد دنیا سے دل کو اچاٹ کر دیتی ہے اور آخرت کی تیاری پر اکساتی ہے، لیکن موت کو بھول جانا یہ دنیا کی خواہشات میں انسان کو منہمک کر دیتا۔ حقیقت ہے میرے دوستو کہ آج ہم دنیا کی ملمہ سازیوں سے فریب کھا کر ہم موت کو بھول گئے ہیں۔ آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر موت کو بھول گئے ہیں۔ آج ہم دنیا کی دولت کے پیچھے پڑھ کر موت کو بھول گئے ہیں۔ آج ہم دنیا کی چمک دمک، زرق برق اور لق دق کو دیکھ کر موت کو بھول گئے۔ لیکن میرے یارو، موت ہم کو نہیں بھولی ہے۔ ہم تو موت کو بھول گئے ہیں نا، لیکن موت ہم کو نہیں بھولی ہے۔ موت تو اعلان کرتی ہے کہ اے مجھے بھول جانے والو، انا الموت انا الموت انا الموت الذي افرق بين البنات والامهات انا الموت الذي افرق بين الزوج والزوجات انا الموت الذي افرق بين الاخ والاخوات انا الموت الذي افرق بين كل حبيب انا الموت الذي يخرب الديار والقصور انا الموت الذي عامر القبور انا الموت الذي اطلبكم وادرككم في بروج مشيدة ولا يبقى مخلوق الا يذوقني۔ موت تو اعلان کرتی ہے کہ مجھے بھول جانے والوں، میں تو وہ موت ہوں جو بیٹیوں اور ماؤں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں۔ میں تو وہ موت ہوں جو بھائیوں اور بہنوں کے درمیان میں جدائی ڈالتی ہوں۔ اے مجھے بھول جانے والوں، میں تو وہ موت ہوں جو میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالتی ہوں۔ مجھے بھول جانے والوں، میں تو وہ موت ہوں جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے جدا کر دیتا ہوں۔ میں تو وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کرتی ہوں۔ موت تو اعلان کرتی ہے کہ اے مجھے بھول جانے والوں، میں تو وہ موت ہوں جو محلوں اور گھروں کو برباد کر دیتی ہوں۔ میں تو وہ موت ہوں جو تم کو ڈھونڈتی ہوں اور پا لیتی ہوں، چاہے تم مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ۔ وَلَا يَبْقَى مَخْلُوقٌ إِلَّا يَذُوقُنِي۔ مخلوق میں کوئی ایسا نہیں باقی رہے گا جو میرا مزہ نہ چکھ لے۔ موت تو بہرحال آئے گی، لیکن میرے دوستو، موت صرف اعلان ہی نہیں کرتی بلکہ موت وارننگ بھی دیتی ہے۔ پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں کہ جب امتحان قریب ہوتا ہے تو اساتذہ طلبہ کو محنت کی تلقین کرتے ہیں۔ جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر مریض کو پرہیز کی تلقین کرتا ہے، لیکن جب یہ تمام طبقے سستی اور غفلت برتنے لگتے ہیں تو اساتذہ طلبہ کو تنبیہ اور تاکید کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مریض کو تنبیہ کرتا ہے کہ تمہاری سستی، تمہاری غفلت اور تمہاری بد پرہیزی کی برابر شکایتیں مل رہی ہیں، سدھر جاؤ، تمہیں آگاہ کیا جا رہا ہے، سنبھل جاؤ ورنہ نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ میرے بھائی، ٹھیک اسی طرح اس نظام کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے لیے طرح طرح کی وارننگ اور کنائے دے رکھے ہیں جس سے دنیا کی بے ثباتی کا احساس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بستی سیلاب کی زد میں آ کر صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ زلزلے سے ہزاروں انسان زمین کے اندر دھنس گئے، پیوندے زمین ہو گئے۔ دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے، دھیان رکھنا۔ ایک ہوائی حادثے میں بڑے بڑے وزیر، جنرل، کرنل آنن فانن دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا۔ دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہے، پیغام ہے کہ یاد رکھنا تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے، خیالی دنیا سے باہر نکل جا۔ ہنستے کھیلتے خوشی کے شادیانے بجاتی ہوئی ایک بارات گھر سے نکلتی ہے،
لیکن موت نے راستے میں آ کر پکڑ لیا۔ والدین کے گھر پر کوہرام مچ گیا، سسرال والوں کے یہاں صف ماتم بن گیا۔ کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور بارات کے اہم لوگ، وی آئی پی قسم کے لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے، خیالی دنیا سے باہر نکل جا۔ یہ قدرت کی طرف سے تنبیہات ہیں، ہمیں ڈرایا گیا میرے بھائی، ہمیں وارننگ دیا گیا ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ اے میرے بندو اب موت کی تیاری کر لو۔ کیا پتا میرے دوستو کہ ہو سکتا ہے کہ اسی سال، اسی مہینے، اسی ہفتے مرنے والوں کی فہرست میں ہمارا اور تمہارا نام ہو سکتا ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ جس گاڑی میں ہماری موت آنی ہے اس کا ایکسیڈنٹ عنقریب ہو جائے۔ ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ ہمارے اور تمہارے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں بکنے کے واسطے آ چکا ہو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی میں پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔